نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج جس صورت کو پڑھایا جائے گا اس صورت کا اپنے ماقبل والی صورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ کل جس صورت کو پڑھایا گیا تھا سورۃ الکافرون کو سورۃ النصر کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ اس صورت میں کافروں کے بارے میں بتایا گیا جو مخصوص کافر تھے، ہر کافر نہیں، مخصوص، اور وہ مخصوص کافر کے بارے میں جو بتوں کا پوجا کرتا تھا ان کے بارے میں آخر کی آیت میں بتایا گیا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دین پر آزادی دے دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے دین پر چلنے کی آزادی دے دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کفر کی آزادی دے دی گئی، کفر کرنے کی آزادی دے دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں تحدید ہے۔ کیا ہے؟ تحدید کا معنی تم لوگ دروس البلاغہ میں پڑھ چکے ہو، ہے نا؟ ڈرانا دھمکانا مقصود ہے ان کو۔ ہم لوگ اپنے بھاشا میں کہتے ہیں کہ آئے بیٹا کھیر کھلامو، کھیر کے بہانہ سے ماں باپ مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ اسی طرح یہ ہے کہ تم کو اب تمہارا اچھا جو چاہو کرو، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، میں نے کل ہی اس کی تفصیل کر دیا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو جو منسوخ کرنے کی آزادی دے دی گئی ہے نا۔ اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا، اس کے باہر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کوٹے جاؤ گے، یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو بولتے ہیں تحدید۔ بھائی آج جس صورت کو پڑھایا جائے گا اس کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہاں جو ہے فتح مکہ کے بارے میں مطلب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مکہ جب فتح ہوا ہے نا، تو اب جو ہے لوگ جو ہے فوج در فوج، جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، ہے نا۔ بہت سارے کفار بھی اب اسلام کو قبول کرنے لگے، تو وہاں تو مطلب کیا کفار کی مذمت بیان کی گئی سورۃ الکافرون میں، اور اس صورت میں جو ہے ان کے اوصاف کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہم اس صورت کے آیات، کلمات، تعداد حروف کو بتا دیتے ہیں۔ اس صورت کے اندر 3 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے 110 ہے، اور یہ سب سے آخری صورت ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ سورۃ العلق، اور یہ سب سے آخری صورت ہے سورۃ النصر۔ یہ بھی تم کو معلوم ہو گیا، کیونکہ نمبر سے پتہ چل جاتا ہے 114 لکھا ہے نا، ترتیب کے اعتبار سے 114 ہے، یہ نزول کے اعتبار سے 114 ہے، 114 نمبر میں نازل ہوا ہے سورہ۔ ترتیب کے اعتبار سے 110 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے کیا ہے؟ 114۔ اس صورت کے اندر 1 رکوع ہے، 17 کلمے ہیں اور 77 حروف ہے۔ کتنے؟ 77 حروف ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ کہاں سورہ نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ کیا ہے؟ اچھا ہو سکتا غلطی ہو گیا، مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے اس صورت کو، اس سورہ کے شان نزول کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ کس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی، مقام نزول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کے مطابق یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر بمقام مینا نازل ہوئی۔ بمقام مینا میں حاجی لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، حاجی کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں مستحب ہو گیا حاجی کے لیے قربانی؟ اس لیے کہ وہ سفر پر ہوتے ہیں، اور سفر والوں کے لیے قربانی واجب نہیں ہوتے ہیں، چاہے تو کرے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے مکہ سے مدینہ جا کے جو جاتے ہیں، پھر مدینہ سے مینا جانا پڑتا ہے، تو 90 کلومیٹر کی دوری پر جس کو جو بھی مسافر ہو جائے اس کو جو بھی دوری پر چلے جائے اس کو مسافر مانا جاتا ہے۔ تو یہ صورت کب نازل ہوئی؟ اشارہ میں نے کر دیا، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع بھی سمجھ رہے کہ نہیں بھائی آپ لوگ؟ آخری حج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو حجۃ الوداع بولتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ رمضان مہینے میں
الوداع کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 جمعہ آتے ہیں یا کبھی کبھی 5 جمعہ بھی آ جاتے ہیں، آخری جمعہ رمضان کی اس کو ہم الوداع کہتے ہیں، یہی ہے حجۃ الوداع، ہے نا، آخری حج۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں 80 روز تشریف رکھی۔ کئی روز؟ 80 روز صرف دنیا میں اور تھے۔ پھر اسی درمیان پھر ایک اور صورت نازل ہوئی، جیسے کہ سب سے آخری صورت قرآن کا الیوم اکملت لکم دینکم، کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی کتنے دن کے بعد؟ بھائی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے دنیا میں؟ 80 روز رہے۔ پھر آیت نازل ہوئی کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کا کیا معنی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر سورہ الکلالہ نازل ہوئی۔ جب سورہ کلالہ نازل ہوئی اس کے بعد پھر سورہ کلالہ، جب سورہ کلالہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور 50 روز تشریف رکھے۔ کئی روز؟ 50 دن۔ اس کے بعد ایک اور سورہ نازل ہوئی، ایک آیت اور نازل ہوئی، وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، جس میں تم لوگ لوٹائے جاؤ گے، اللہ، اللہ کی جانب۔ یہ صورت نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت اختلاف کے ساتھ میں بول رہا ہوں، کسی روایت میں مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 روز دنیا میں رہے، یا تو پھر 7 روز دنیا میں اور رہے۔ کئی روز ہے؟ دھیان دو، کئی روز رہے؟ 7 روز رہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے، کسی نے 21 کہا، کسی نے 7 کہا ہے، لیکن اتنے ہی دن رہے۔ یہ سورہ جیسے ہی نازل ہوئی، صحابہ نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، تشریف رکھنے والے نہیں ہیں، تشریف نہیں رکھیں گے، وصال فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے۔ صحابہ سمجھ گئے تھے، صحابہ کرام سمجھ گئے تھے، خاص کر حضرت عبداللہ ابن عمر، جو اس ٹائم ان کا دور خلافت بھی چل رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، لیکن علم کا بہت بڑا ماہر تھے۔ ان کے بہت سارے مطلب کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سید المفسرین بولا گیا ہے۔ مفسرین کا مطلب تفسیر کرنے والے، سید کا معنی سردار، مفسرین کا سردار۔ حضرت عمر ان کو مطلب اپنے پاس بیٹھا کے رکھتے تھے، تو اور صحابہ کہتے تھے کہ تو بھائی چھوٹے ہیں، ان کو کیوں رکھتے ہیں بیٹھا کے؟ تو پھر حضرت عمر نے اس کے برات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دن خطبہ میں بولا تھا کہ دیکھو کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ میں اس کو کیوں رکھتا ہوں، تو سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب بتاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مدد جب آ جائے اور کامیابی جب آ جائے، تو اللہ کی مدد اور کامیابی جب آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سبوں نے کہا تو مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی پاکی بولنی چاہیے، ہے نا، حمد و ثنا اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، یہی صحیح مطلب ہے۔ جیسے ہی مطلب کا ان کا یہ پتہ چلا کہ ایک چھوٹا بچہ اتنے علم کا پہاڑ، کہ اس قرآن کی صورت کا مطلب کیا مطلب اور مفاہیم بتا دیا، مفہوم مطلب مقصد بتا دیا، تو اب سمجھ گئے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ان کو ساتھ میں رکھتے تھے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ تو صحابہ سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں پہلے ہی میں اس کی تفسیر کرا دے رہا ہوں، بعد میں وہ نہیں کراؤں گا، کیا ہے؟ دنیا میں اور زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، ہزاروں کے تار روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب تشریف رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو اختیار فرما لیا ہے، چن لیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اللہ کے نبی خطبہ میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندہ کو اختیار کر لیا، چن لیا، چاہے وہ دنیا میں رہے یا رب سے ملاقات کرے۔ لقائے رب
لقائے رب کو اختیار کرے، رب کی ملاقات کو اختیار کرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے لقائے رب کو کیا کر لیا، وہ اپنا نام نہیں بول رہے کہ اس بندہ نے، صرف یہ کہا کہ اللہ نے ایک بندہ کو اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندہ کو اختیار فرما لیا ہے، یا تو رب کی ملاقات کرے یا تو دنیا کو اختیار کرے۔ اس بندہ نے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر جارو کے تار روئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے کہ اے میرے آقا، آپ پر میری جان، میری اولاد، میرے آبا و اجداد قربان۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ میں نے جو اختصار کے طور پر آپ کو بتایا، کس کے طور پر بتایا؟ شارٹ میں بتایا۔ سمجھ میں آیا؟ کس موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی؟ ایک بار دہراؤ بھائی، کس موقع پر؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، بمقام مینا میں۔ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہم اس کی لفظی ترجمہ کرا دیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ماضی پر جب اذا حرف شرط داخل ہو جائے، اذا ہو یا کوئی بھی حرف شرط اگر فعل ماضی پر داخل ہو جائے تو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو جاء کا معنی تو ہے آیا، یہاں آیا نہیں، آئے گی۔ اذا جاء جب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی۔ نصر اور فتح دونوں ایک ہی چیز ہے، کامیابی کو مدد وہی بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فتح اور کامیابی مدد ایک ہی چیز ہے۔ جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے گی یا آئے، اللہ کی مدد اور کامیابی کیا ہے؟ یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامیابی دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس لیے کہ مکہ جب فتح ہوئی، اس سے یا تو عام اسلام کے فتوحات مراد ہے، یا تو خاص فتح مکہ خاص فتح مکہ مراد ہے۔ اس لیے کہ مکہ کو فتح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ پر جب حملہ کیا تو وہاں جہاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لڑنے سے پہلے ہی یہ مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ کئی ہزار لشکر کے ساتھ، 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ آور ہوئی ہے نا، بغیر کسی لڑے، بغیر کسی جنگ کی ہوئی مکہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے تو لوگ ایسی صورت میں دیکھو گے کہ فوج در فوج، جوک در جوک، شوق در شوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام میں کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو ایک ایک آدمی پر، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہیں 23 سال 23 ایئرس تک مطلب کہ لوگوں کو دین و تبلیغ کے کام کرتے رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مصیبتیں جھیلتے رہی، جہاد کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے 23 سال تک۔ 23 سال کے بعد یہ اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ میں اسلام کو غالب کر کے رکھوں گا، اور وہ دین تم دیکھ لو، اسلام کو غالب کر کے رکھوں گا۔ اور وہ آ ہی گیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آیا، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ فوج در فوج، شوق در شوق، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ باتیں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ دن آ گیا، دیکھ لو آپ اپنی آنکھوں سے۔ ایک ایک فتح مکہ سے پہلے 23 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ نبی مطلب پریشان ہو گئے کہ کیسے کیا جائے، کیسے کیا کیا جائے۔ اللہ نے وعدہ لے لیا تھا میں اسلام کو غالب کر کے رکھوں گا۔ ایک ایک آدمی کو سمجھا کر اسلام میں لانا پڑتا تھا، پھر سمجھانے کے بعد اس کو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی، اس کو مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھی، جیسے کہ حضرت بلال کو گرم ریت میں لٹایا گیا، لٹایا گیا کہ نہیں؟ اور روایت میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت کو آگ میں لٹائے جاتے تھے، آگ میں۔ ان کو تو گرم ریت میں حضرت خباب کے بارے میں آیا ہے کہ انہیں آگ میں لٹایا جاتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے 23 سال تک ایک ایک آدمی کو سمجھا کے اسلام میں لانا پڑتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی کا مطلب یہ ہے آ جائے گی اور فتح آ جائے گی، تو ایسی صورت میں ایک ایک نہیں، اب دیکھو ایک ایک آدمی اسلام میں نہیں آ رہا، بلکہ لشکر در لشکر آ رہا، فوج در فوج آ رہا ہے، قبیلہ در قبیلہ آ کے اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ گیا؟
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب ورائتا کا معنی تو نے دیکھا یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اسی پر عطف ہے، پہلی والی آیت دوسری والی آیت کا پہلی والی آیت پر عطف ہے۔ کیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو گے، یہ ترجمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسی پر عطف ہے۔ اور لوگوں کو دیکھو گے، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ دین الہی میں، افواجا فوج در فوج، جوک در جوک، لشکر در لشکر۔ افواج یہ فوج کی جمع ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جمع مکسر۔ اب یہ ہے کہ لوگ جو فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بھائی ہم درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ہماری بات بچے سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں اس میں بڑائی اور تکبر کی، ہمارے اندر بڑائی اور تکبر نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو نیچے رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو سمجھا لے رہا ہوں اور آپ میری بات اللہ کے فضل و کرم سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میری طرف سے اس میں کچھ نہیں ہے، میں اس کو اپنا کمال نہیں سمجھ رہا ہوں، اس خدا کی شکر سمجھ رہا ہوں، تب ہوتا ہے کامیابی۔ یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا گیا کہ اس کو اب اپنا کامیابی نہ سمجھے، یا پھر کسی کوئی بھی جہاد کرنے کے لیے گیا، جہاد کر کے جیت کے آیا، بھائی کوئی مسجد میں تبلیغ کرنے گیا، تبلیغ کے بعد جو ہے کچھ آدمی تمہارے کہنے پر مطلب کہ دین اسلام میں آ گیا، تو تم کہتے ہو ارے یہ تو ہمارے وجہ سے یہ تو ہمارے وجہ سے مطلب کیا 5 وقت کی نماز بنا ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو تم سے یہ کیا ہونے والا تھا، نماز نہیں بنتا، یہ تو ہمارے وجہ سے ہوا ہے۔ تو ایسا کہنا گویا کہ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں تکبری اور بڑائی ظاہر کرنا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، رب کا فضل ہوا ہے، تم ہر حال میں اپنے آپ کو نیچا سمجھو۔ بندہ اپنے آپ کو اگر مٹاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ یہ ہے مطلب یہ ہے۔ بھائی پہلے کے مصنفین کو دیکھو، میزان کے مصنف ہے، ہدایت النور کے مصنف ہے، ان مصنفین نے کتاب میں اپنا نام لکھنا بھی گوارا نہ سمجھا، اپنے آپ کو مٹا دیا، جتنا اپنے آپ کو مٹاتا گیا اللہ تعالیٰ ان کو اور اٹھاتا چلا گیا کہ نہیں؟ دیکھو کتابوں میں ان کا چرچا ابھی بھی ہو رہا ہے، بہت سارے اولیاء کرام دنیا سے گزر گئے، عبدالقادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو، انہوں نے اپنے نام کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا، جتنے اپنے آپ کو مٹایا دنیا میں رہ کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا چلا گیا اور قیامت تک اٹھاتا چلا ہی جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو اپنا کمال مت سمجھو، بلکہ اس کے بنمائی میں، اس کے بدلے میں کیا کرو گے؟ تو بولا گیا ہے فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ فسبح میں سب فعل امر کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے صرف کے وزن پر، واستغفر استغفر ہے، واو کی وجہ سے حمزہ وصلی گر پڑا ہے، استغفر استنصر باب استفعال سے امر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر جو ہے رجع بسوی اللہ تعالیٰ ہے۔ بھائی جب اسلام میں دین الہی میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو فوج در فوج داخل ہونے کے بعد آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے وجہ سے یہ کام ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اپنے رب کی بولو، اس کی پاکی بولو، اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، پروشنسا کرتے ہوئے کیا کرو؟ برائی بولتے ہوئے اس کی کیا بولو؟ پاکی بولو، سب بھی اس کی پاکی بولو۔ تسبیح بیان کرنا، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ پاکی بولنا۔ پاکی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے مبرہ و منزہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، اسی کا نام تو ہے پاکی، اسی کا نام ہے پاکی۔ پھر جب تم نے پاکی بول لیا تو اس کے بعد وہ بحمدہ بولا ہے، اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک بولو، پاک مانو، اور اس کے بعد کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ کی کیا کرو؟ جب ہر عیب سے آدمی پاک ہو جائے گا وہی نہ تعریف اور پرشنسا گنگان کا مطلب لائق ہوگا۔ واستغفرہ، اور اس سے بخشش چاہو، اس سے کیا چاہو؟ کس چیز کی بخشش چاہو؟ کس کے لیے بخشش چاہو؟ اللہ کے نبی کو ترغیب دیا گیا ہے امت کے لیے بخشش چاہو۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے بخشش چاہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے رہے، کثرت کے ساتھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہے، سبحان اللہ کہے، یعنی اللہ کو ہر عیب سے مطلب کیا؟ پاک مانے،
ہر نقص سے پاک مانے، اور پھر اللہ کے تسبیح بولتے رہے، پاکی بولتے رہے، اس کی تعریف کرتے رہے، اس کی کیا کرتے رہے؟ تعریف کرتے رہے۔ اس آیت کا نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کثرت کے ساتھ کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، و بحمدہ اور اس کی بڑائی، استغفر اللہ میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے، و اتوب الیہ اور میں اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ کثرت کے ساتھ مطلب کیا فرمانے لگے۔ اب یہ کثرت کے ساتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ بھائی یہ دونوں کلمے بخاری کی یہ آخری حدیث ہے، سنے ہو کہ نہیں؟ بخاری میں ٹوٹل کتنے احادیث ہے؟ بخاری میں ٹوٹل، اس میں محدثین کا اختلاف ہے، میں اس میں سے ایک محدث کا نام لے رہا ہوں جس کا نام ہے حافظ ابن صلاح۔ ان کے نزدیک بخاری میں انہوں نے جو شمار کیا ہے احادیث کریمہ کو، تو ان کے ظن و خیال کے مطابق احادیث شمار میں آیا ہے 7275۔ کتنے؟ 7275۔ 7275 احادیث، مقررات کو حذف کرنے کے بعد 4000۔ مقررات کو حذف کرنے کے بعد کا مطلب نہیں سمجھے بھائی، کچھ حدیث تکرار کے ساتھ آ گیا، جیسے قرآن کی آیت کل ہی تم نے پڑھا سورہ کافرون میں، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر ولا انتم عابدون ما اعبد بول رہا ہے، تو تکرار کو جب حذف کر دو گے تو 4000 حدیث بچیں گے۔ کتنے حدیث؟ لیکن ہمارے استاد گرامی حضرت کیا کہتے ہیں سارے بخاری، علامہ شریف الحق امجدی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ القاری کے اندر بہت عام فہم ترجمہ کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کتاب کو، اپنی کتاب میں 942 احادیث شمار کیے ہیں، 2942 حدیثیں، 2900 ان کے حساب سے، سمجھ میں آیا؟ اب اس میں بہت سارے محدثین کا مطلب کہ الگ الگ اختلاف ہے، الگ الگ رائے ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ جو 7000 بولا گیا ہے بالکل تحقیق کے ساتھ انہوں نے مطلب کیا ہے اپنے حساب سے، اب الگ الگ حساب ہے بھائی، جیسے بھی ہو۔ تو بخاری کی آخری حدیث ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ سے ان 7000 حدیث میں سے 1000 سے بھی زیادہ حدیث ابو ہریرہ ہی کی مروی ہے۔ بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن وخفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ یا سبحان العظیم۔ یہ کلمہ جو ہے کلماتان حبیباتان، یہ دونوں کلمہ حبیباتان علی الرحمن، رحمان کو پسند ہے، رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکا ہے، زبان پر، ثقیلتان علی المیزان، میزان میں بھاری ہے، میزان میں کیا ہے؟ اور وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ یہ کثرت کے ساتھ، یہ تو ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، میلاد میں کہتے ہیں نا، ادھر شاکرون تو مطلب کہ وہاں بھی کہتا ہے جہاں موقع مان نہیں ہے، نعرہ تکبیر۔ تو یہ کلمہ، یہ بخاری کی آخری حدیث ہے، زبان پر جو ہے یہ ہلکا بھی ہے لیکن میزان میں بھاری ہے، میزان میں کیا ہے؟ بھاری ہے۔ سمجھ میں آ گیا بخاری کی آخری حدیث؟ اور اس سے بخشش چاہو، اس کی کیا چاہو؟ بخشش چاہو۔ میں نے لفظ کی تحقیق کر دیا آگے چل کے، انہو کان توابا، تواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تابع یتوب توبن، نصرا ینصر نصرن، توبتن اتاہ مصدر توبتن، توبہ کرنا، تواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اتواب باب فعل سے عطا ہے، اس میں تبدیل کا صیغہ، اس میں تفضیل میں بھی معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے اور مبالغہ میں بھی معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں تفضیل میں جو معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، سمجھ میں آیا؟ اور مبالغہ میں معنی فاعلیت کی زیادتی ہوتی ہے بذات خود، یعنی ایک دوسرے کی طرف نسبت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے عالم کا مبالغہ ہے علام یا علامہ، بہت زیادہ جاننے والا، وہ بذات خود بہت زیادہ جاننے والا، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، سمجھ میں آیا؟
اسی طرح تواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اس کا مطلب بجاتے خود بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو تواب مبالغہ کا صیغہ، اس میں معنی فاعلیت کی زیادتی ہے، ترکیب میں کانا کی خبر واقع ہے، کانا میں ضمیر ہوا جس کے مرجع ہے اللہ، جس کے مرجع ہے انہو بے شک وہ کانا توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے اس کے ہلکے پھلکے آپ کے سامنے تفصیلات بیان کر دیے ہیں، ایک مرتبہ صرف اور مطلب کہ آسان انداز سے معنی دیکھ لو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح اور کامیابی آ جائے، فتح آ جائے جب اللہ کی مدد اور کامیابی آئے، اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں کو تم دیکھو یدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، دین الہی میں، اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، لشکر در لشکر، جماعت در جماعت، ذوق در ذوق، کہ ایک معنی کر دیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، واستغفرہ، اور اس سے بخشش چاہو۔ کس کی بخشش؟ کس کے لیے بخشش؟ امت کے لیے بخشش چاہو۔ انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔